وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، بیان کرے یا واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا، پھر کہنے لگے ادع لنا ربک، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما لونہا، بتائے ہمیں یا بیان کرے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک وہ رب کہتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ والی، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین، جو اچھا لگے دیکھنے والوں کو۔ قالوا، پھر کہنے لگے بنی اسرائیل، ادع لنا، پکار ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے یا واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک بہت سی گائے شبہ میں ڈالتی ہیں ہمیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پائیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک وہ رب کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہو، لا ذلول، نہ بوڑھی ہو، تثیر الارض، کہ اس نے زمین کو سینچا ہو، یعنی زمین میں ہل چلایا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کسی کھیتی کو اس نے پانی پلایا ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تو سچی بات کی ہے، تو نے اب تو حق لایا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو اور نہیں تھے وہ ایسا کرنے والے۔
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم اس کو ڈالنے لگے ایک دوسرے پر، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا وہ جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، مارو اس کے بعض کو بعض کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کرتے اللہ تعالیٰ مردوں کو، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات کے اندر چل رہا ہے۔ مولانا آگے تشریف لیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ آپ نے سنا، زیادہ تفصیل طلب اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایک دو واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے دو قبیلوں کے اندر، بلکہ دو گاؤں کے اندر، دو بستیوں کے اندر ایک بہت بڑی جنگ اور لڑائی چھڑنے والی تھی، جس کے اندر کئی قتل ہو جاتے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص تھا بہت زیادہ مالدار، اس کی کوئی اولاد، کوئی والی وارث اس کا نہیں تھا سوائے ایک بیٹی کے اور ایک بھتیجے کے۔ کہتے ہیں زن، زر، زمین، یہ بڑی ظالم چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنا فساد، قتل، دشمنیاں، اس کے آپ اگر کسی پس منظر میں چلے جائیں تو یہی تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو بھتیجے نے سوچا کہ میں اپنے چاچے کو قتل کر دیتا ہوں، اور قتل فلاں قبیلے پر ڈال دوں گا، ان سے مجھے قتل کی دیت بھی مل جائے گی، اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، تو ظاہر ہے بیٹی باپ کے سارے مال کی وارث ہے، یہ مال مجھے مل جائے گا۔ اس ظالم نے یہ منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد اپنے چچے کو رات کی تاریکی میں قتل کر کے وہ دوسرے گاؤں میں جا کے پھینک دیا۔ صبح اٹھا، چاچے کی تلاش شروع کر دی، دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا چاچا غائب ہے، فلاں جگہ سے اس کی لاش ملی ہے، فلاں فلاں لوگوں نے میرے چاچے کو قتل کیا ہے۔ اب قریب تھا کہ دو بستیوں میں لڑائی چھڑ جاتی، جن پر دعوے داری تھی ان لوگوں نے کہا ہم سے تسلی لے لو، ہم نے قتل نہیں کیا۔ لیکن ادھر اس کی جو قبیلہ تھا، اس بستی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی لاش وہاں سے ملی ہے، لہٰذا آپ ہی اس کے قاتل ہیں۔ تو بعض لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، جب لڑائی چھڑ جاتی ہے، فتنہ فساد ابھرنے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یار تصفیہ کرا لیتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے سمجھدار قسم کے جرگوئی پنچایتی قسم کے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کیوں جھگڑتے ہو آپس میں، جاؤ اس زمانے کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تشریف لے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے، خدا سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، تو جو وہ حل بتائیں گے وہ دونوں فریقین اس حل کو قبول کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے دونوں فریق،
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب جب گائے ذبح کرنے کا کہا تو فوراً ابھر گئے، نے کہا جی پہلے قتل ہے، ہم قاتل کی تلاش کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تصفیے کے لیے آئے ہیں، تو وہ عجیب آدمی ہے، گائے ذبح کرو۔ گائے کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ گستاخی پہ اتر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے کہتے ہیں ہم کس بات کے لیے آئے اور تو کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ جس طرح مسجد میں مولوی صاحب کے پاس کوئی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب کہے جی مسجد میں چندہ دو، وہ کہے گا یار میں مسئلہ پوچھنے آئے ہو، تم کہتے ہیں چندہ دو۔ تو ابھر گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرتا ہوں، تمہارے مسئلے کا حل ہی ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہل ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسئلہ پوچھو، مسئلے کے حل کے لیے میرے پاس آؤ، اور میں تمہیں کہوں کہ جی یہ گائے ذبح کرو، میں جاہل نہیں ہوں، تمہارے مسئلے کا حل ہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، اور موسیٰ گائے ذبح کروا کے کیا کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کروا کے اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت اس مردے کی لاش کے ساتھ ٹکرائیں گے، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ زندہ ہو گیا نا تو وہ خود بتائے گا نا مجھے کس نے مارا ہے۔ میں کہا عجیب بات ہے، مردے بھی کبھی زندہ ہوئے، قتل کیا ہوا آدمی بھی کبھی اٹھا ہے۔ اب آئے پیغمبر کے پاس ہیں، مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں، اور مسئلے کا حل بھی انہیں بتایا جا رہا ہے، پھر آگے سے مانتے بھی نہیں ہیں۔ بعض نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام جو تمہیں بتا رہے ہیں وہ کر کے دیکھو تو صحیح نا، موسیٰ بھاگتا تو نہیں ہے، پوچھ لیں گے اگر نہ ہوا اس سے نا، کرو تو صحیح کیوں کہتا ہے۔ اب کہنے لگے، میٹنگ کی آپس میں، مشورہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ اب کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر سوالات شروع ہو گئے۔ کہنے لگے اے موسیٰ ٹھیک ہے جی گائے تو ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے وہ گائے کیسی ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے نا حضور سے، اتنا تو پتہ ہے نا سب کو، موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے۔ سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب انہیں کہا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حجت بازی شروع کی، سوال پہ سوال شروع کیا۔ جب پوچھتے گئے تو خدا شرطیں لگاتا گیا، نہ پوچھتے تو کوئی شرط نہ لگتی۔ اور اس موقع پر ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان پر حج فرض ہے۔ کیا ایک حج فرض ہے صاحب استطاعت پر؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے، کہہ جو دیا ہے۔ یہ جو ہر سال پوچھتے ہو، اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہے، تمہارا یہ سوال پوری امت کو ڈبو کے چھوڑ دیتا، لوگوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ بعض سوالات جن کی ضرورت نہ ہو بلا ضرورت پوچھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن جس سوال کی ضرورت ہو وہ سوال نہ پوچھنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سوال جو ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سوال میں بیمار کا علاج ہے، اس کے اندر اس کا علاج۔ تو بہرحال یہ ان کے ایک نکمے سوال تھے، تو انہوں نے یہ کہا، کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ پکار اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، آپ مجھے کہتے ہیں کہ خدا سے پوچھو اس مقتول کے بارے میں کہ اس کو کس نے مارا ہے، ہماری لڑائی چھڑ گئی ہے، دونوں قبیلے لڑ پڑیں گے، بے گناہ لوگ قتل ہو جائیں گے، آپ پوچھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خدا سے پوچھا ہے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرۃ، بقرۃ کوئی بھی گائے کیا کرو، ذبح کر لو، ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا، ایک ہمارا قتل ہو گیا اوپر سے ہم گائے بھی ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے اور وہ آگے سے اس کے ساتھ مذاق شروع کر دے۔ میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں سیریس تمہیں بتا رہا ہوں، سچ تمہیں بتا رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو اب کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، پھر پوچھ اب خدا کو لو کہ گائے کی جیو ہے، گائے کیسی ہو، ما ہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ مجھ نکی ہوئے تو نہ مجھ بڑھی ہوئے، اوان بین ذالک، درمیانی جی۔ اب بھی اگر ذبح کر لیتے کوئی جوان گائے دیکھ کر کام چل جاتا، اب اس پر بھی صبر نہیں ہوا، اب پھر کیا پوچھتے ہیں آگے کہ موسیٰ خدا سے پوچھ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب جب رنگ کا پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا گہرا زرد قسم کا رنگ ہو، تسر الناظرین، کہ آدمی دیکھے تو دل خوش ہو جلے، اللہ اکبر، تسر الناظرین۔ اب پھر اس پر بھی صبر نہیں ہوا، کہنے لگے پھر پوچھ اپنے رب سے، یہ بھی تھے مجھ ساریاں گائیں کہ جن کے رنگ بھی ایسے ہیں، جو جوان بھی ہیں، تو پھر پوچھ اپنے رب سے۔ قال انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ایسی گائے ہو یہ جانا ہوا کہ کم کرال کے اس گائیں دی شد کڑی دی ہوئے، نہیں ایسی بھی نہ ہو۔ بعض گائے ہوتی ہیں نا باندھی جاتی ہیں اور ان سے ارڑ چلوایا جاتا ہے، وہ زمین کو پانی دیتی ہیں، نہیں، فرمایا مشقت بھی نہ کی اس نے، بالکل صحیح سلامت، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ اب ساری قیدیں لگنے کے بعد کہ اب کیا کہتے ہیں، عجیب قوم تھی، اللہ اکبر، خدا اپنے پیغمبر کو سنا رہے، اللہ فرماتے ہیں قالوا لا نجئت بالحق، کہتے ہیں اب تو حق بات لائے، قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہنے لگے جی اب ذبح کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے وما كادوا يفعلون، ذبح کرنے والے نہیں تھے، اسی لیے وہ شرطیں لگا رہے تھے کہ کسی شرط پر خاموشی ہو جائے تو بس بات ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا جی، گائے کی تلاش کے لیے نکل گئے، اب گائے کہاں سے لائی جائے جی، ایسی گائے ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، اللہ کی شان۔ ایک آدمی مر گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ والدہ کا بڑا فرمان بردار، باپ بھی بڑا نیک تھا۔ احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں خدا نے بتائی، کیونکہ پہلے کی باتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے پیارے حبیب کو، وہ اپنی ماں کا بڑا فرمان بردار ہے۔ بچہ جب چھوٹا تھا تو باپ نے کہا کہ اے اللہ میں اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ میں تیرے پاس امانت رکھ کے میں گائے کو جنگل میں، اے اللہ تم میرے بچے کے بڑا ہونے تک اس کی حفاظت فرما۔ بچہ بڑا ہو گیا، اب بیچارے غربت کے عالم میں بچہ ماں کا بڑا فرمان بردار، بڑا تابعدار ہے، ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک دن ماں کو بات یاد آ گئی کہ تیرے باپ نے ایک گائے بچی گائے کی، اس کو جنگل میں چھوڑا تھا، جاؤ پتہ کرو شاید وہ بڑی ہوگی اس گائے کو لے آؤ۔ یہ لے کے آیا، اب یہ تلاش کے اندر نکلے، ایک دن ایک گاہک آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا،
تو جب 3 دن اس کی والدہ نے، بچے کی والدہ نے بیچنے نہ دیا گائے کو، اس نے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ تیری ماں کی خدمت کا صلہ ہے، بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت ہے، اور یہ گائے بنی اسرائیل کریں گے، خریدنے کے لیے آئیں گے، اور اس گائے کے چمڑے کے اندر اس گائے کے وزن کے برابر سونا آپ کو دیں گے، اور اس سے کم میں اس گائے کو فروخت نہیں کرنا۔ یہ کہہ کہ وہ آدمی، وہ فرشتہ جو آج انسان کی شکل میں تھا، غائب ہو گیا۔ بہرحال یہ تلاش کرتے 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 یہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا جی گائے تو ہے، دیکھی، انہوں نے کہا جی یہی گائے ہے، یہی چیز ہے، اس کے اندر ساری خصوصیات پائی جاتی ہے، بس یہی ہم نے لینی ہے۔ انہوں نے کہا جی گائے کی تو اتنی قیمت ہے۔ اب ساری قوم نے چندہ کیا، گائے کے وزن کے برابر سونا پیدا کیا، سونا ان کے حوالے کیا۔ ادھر اس کو ماں کی خدمت کا صلہ اللہ پاک نے عطا کیا، اور باپ کو نیکی کا صلہ عطا کیا، اور ادھر انہوں نے جا کے گائے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو اس کے مردے کے اعضاء کے ساتھ لگایا تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا بھائی بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا؟ بڑے جرگے کے اندر اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اس طرح قتل کیا ہے، کالا قتل فلاں جگہ چھپایا ہوا ہے، اور اس کے یہ ارادے تھے۔ ساری چیز بیان کرنے کے بعد دوبارہ وہ مر گیا۔ اب اس کے بعد وہ بھتیجا وراثت سے بھی محروم ہوا، اور اس قصاص کے اندر اس کو قتل بھی کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ آج تک اور قیامت تک چل پڑا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کا قاتل وارث نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا، اور کس طرح فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، اس شخص کو مار دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ڈال رہے تھے ایک دوسرے پر، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو۔ کس طرح فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو اس کے بعض کو بعض کے ساتھ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرتے اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔